وہ موجود تھے شیخ، اس زمانے میں ہوں، خلیفہ کو لے کر کافی اختلاف رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، ہوں، تو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے یہاں سے ہو، کوئی بیعت کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے. ہوں، صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے اور تابعین بھی ہیں. جی ہاں، تو تب اگر یہ چیز ہو سکتی ہے تو شیخ آج بھی یہ ہو سکتی ہے. جی ہاں، کہیں بدرجہ اولا کہیں زیادہ ہو بہت سکتی ہے. زیادہ ہو گیا آج، چونکہ بہت زیادہ ابھی ہوگی. اور زیادہ پھیل گیا ہے اسلام، مسلمان اور زیادہ جگہوں پہ ہیں. جی ہاں. یہ ہو سکتی ہے. تو کیا ہم لوگ شیخ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ جب اللہ کی طرف سے جب ہوگا ہوگا، کوئی بنے گا، یا پھر نہیں تو کچھ لوگ کوشش کرنا چاہیے کہ ہونا چاہیے بول کر. کیا چیز کوشش کرنا ہے، میں سمجھا نہیں. نہیں، اگر خلیفہ اگر بننا چاہتا ہے تو اس کی کوئی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں، اب جب مسئلہ ہوگا. خلیفہ بننے کا یہ ہے کہ یہ تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ کہیں پوری دنیا کا کوئی ایک خلیفہ ہو، ایسی کوئی شکل تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی شیخ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی جی. پوری دنیا کا کوئی ایک خلیفہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو بعد کے دور میں یہی ہوا ہے. جو بھی اب آگے تاریخ آئے گی نا، تو اس میں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ پھر بعد کے میں الگ الگ کے علاقوں کے الگ الگ خلیفہ بھی بننے لگے. یعنی ایک ہی وقت میں الگ الگ علاقے کا الگ جو ہے بادشاہ یا خلیفہ، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ہونے لگا تھا سلسلہ. یہ چیزیں بعد میں رہی ہیں، اور پورا سب کو ایک ساتھ صرف اتنا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس خلیفہ کے ماتحت ہوں. کبھی ایسا ہوا اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا، ایسا بھی ہوا. تو یہ چیز ہو سکتی ہے آج کے اس دور میں. آپ کو کوشش جو کرنے کی بات ہے، اس جو آپ کہہ رہے تھے لفظ کوشش کا، تو میں وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو صرف یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے اس زمانے میں تھا یہ مسئلہ، تو ویسے ہی کوئی ایک جو ہے خلیفہ ہوگا. اور بقیہ یہ جتنی بھی جو ہے الگ الگ علاقوں میں بادشاہت یا جو بھی گورنر، یعنی اس کو ہم جو بھی نام دے لیں، وہ ان کے ماتحت لوگ رہیں گے. یہ خود بھی اپنا نظام سنبھالیں گے. جیسے ابھی یہ سارے جو ہے مسلم کنٹریز ہیں، اپنی اپنی جگہ پر سب اپنا نظام سنبھالیں گے. لیکن ان سب کے لیے کوئی ایک ایسا ملک ہوگا جو اپنے سارے معاملات کو مان لے کر کے جائیں گے، جس کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوگی، ایک سینٹر کی حیثیت حاصل ہوگی، اور بہت سارے معاملات ان سے جو ہے جڑے ہوئے ہوں. تو یہ چیز آج کے اس دور میں اس کے ساتھ جو ہے چلا جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ چاہیں گے کہ کوئی ایک خلیفہ ہو، تو وہ ذرا، اور اس کے لیے آپ کوشش کرنا چاہیں گے، تو وہ زائد اس زمانے میں بڑا مشکل ہوا، تو آج کے اس دور میں کہاں آپ سوچیں گے یہ. اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اب بڑا مسئلہ ہے کہ کون ہو جس کو یہ درجہ دیا جائے کہ جتنی بھی مسلم کنٹریز ہوں، پھر سب اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور وہاں سے جو چیز ہوگی پاس ہوگی، وہ سب لوگ اس کو اپنے یہاں فالو کریں گے. کچھ چیزیں ایسی، کچھ چیزوں پر جو ہے گورنر کو اختیار ہوگا، الگ الگ علاقوں کے جو بادشاہ ہوں گے ان کو اختیار ہوگا، ان کی جو ہے اپنی چوائس ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ہوں گی جو سب کو اس کا جو ہے خیال کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، مل کر کے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ ہمارے کیا نام ہے آپ کا جو ہے؟ مدثر. مدثر. جی جی شیخ. اگر ہاں. اس زمانے یہ میں بات جو ہے میں آپ سے کہہ رہا تھا، تو یہ چیز جو ہے اگر کریں گے تو اس کے لیے سب سے زیادہ سب سے پہلے کیا چیز چاہیے کہ کوئی ایک بہت پاورفل ہونا چاہیے. اور بغیر طاقت کے کوئی چاہے گا کہ سب لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. یا کسی پر وہ اپنا کوئی حکم چلا لے جائے، تو بغیر طاقت کے نہیں چلا سکتا. تو جب آپ کوئی سینٹر بنانا چاہیں گے نا، تو اس کو بڑا پاورفل ہونا ضروری ہے. آج جو مسلم کنٹریز کی سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، ان کے پاس طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ خود دوسروں کی گود میں ہے، اور دوسروں کی
کا حکم خود ان کے یہاں چلتا ہے، وہ خود اپنے حکم کے جو ہے اپنے حکم پر نہیں چل سکتے۔ ان کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کوئی بات منوا سکے۔ طاقت کے بغیر آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ چیز، پہلی بات وہ چیز نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس تھوڑی بہت طاقت ہے، ان کی جو ہے پوزیشن، وہ بھی تھوڑی بہت طاقت، میں یہ نوٹ کر لیجئے گا، ورنہ جو ہے اتنے سارے مسلم کنٹریز کسی کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ دنیا سے اپنی کوئی بات منوا سکے۔ تو یہ اب ہم صرف جو ہے مسلم کنٹریز کی بات کر رہے ہیں ابھی۔ تو جن کے پاس ہے تھوڑی بہت طاقت دوسرے ملکوں کے مقابلے میں، اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان کے پاس جو ہے طاقت ہے، لیکن ان کی اقتصادی حال یعنی اکانومک کے لحاظ سے بڑے کمزور ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی دوسروں سے دب کے رہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں رہی، اس لیے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی بات کسی سے منوا سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سب کی سب کیا ہے؟ کمزور ہے۔ جو آپ جس کوشش کی بات کر رہے ہیں وہ ایک شکل ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی ایک ملک اتنا پاورفل بن جائے کہ اب اس کے بعد جب وہ کوئی بات کہے گا تو اس کی بات سنی جائے گی اور سب لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ سب لوگ ایک لڑی میں پیرو دیے جائیں اور سب ایک نظام ہو جائے، تو ویسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ آپ سوچ تو سکتے ہیں، خواہش تو کر سکتے ہیں، لیکن ویسا ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خود جو ہے یہ ملک یہ نہیں چاہتے کہ ان میں سے کوئی ملک طاقتور بنے۔ یہ خود جو ہے دوسرے کو طاقتور دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے ہی بھائی۔ یہ خواہش سب کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے لوگوں کو کمزور کر کے رکھا جائے۔ ایک طرف تو دنیا کی خواہش ہے کہ جو ہے مسلم کنٹریز کمزور رہے، دوسری طرف خود ان کا اپنا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے چاہتے یہ ہیں کہ یہ سب کمزور ہو کر کے رہے۔ اسی لیے اگر ان کو کہیں یہ احساس ہو جائے کہ ان میں سے کسی کی طاقت بڑھ رہی ہے تو خود بھی دشمن کے ساتھ مل کر کے اس کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے جو اپائے کر سکتے ہیں، جو تدبیر کر سکتے ہیں، وہ خود بھی آگے بڑھ کر کے کریں گے، اور یہ شامل ہوں گے اس کو جو ہے طاقت کو ختم کرانے میں، یہ خود بھی شامل۔ تو یہ ہے مسئلہ اصل ہمارا ابھی۔ سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ جی شیخ، اگر اس اس لیے آپ اس کے زمانے بارے میں میں، تو آپ تو آپ کو تو سوچنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو حکومتیں سوچتی ہیں سب میں۔ ہاں، جی جی شیخ، یہ حکومتیں سوچتی ہیں۔ دنیا میں آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سوال کی وجہ سے۔ ایک جو ہے یورپین کنٹریز کی اپنی ایک تنظیم ہے، اس کے لیے ان کی ایک اپنی کرنسی بھی ہے، اس کو انہوں نے جو ہے چلانا چاہا، جو ان کے یہاں چلتے یورو جسے آپ بولتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے نا اس کو، یورپین کنٹریز کی جو یہ ہے، جو کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے لیے بنا کے رکھی ہیں، جس میں سے ایک یہ جو ہے یورو، ان کی جو ہے ایک یہ بھی ہے جو یعنی وہ ڈالر کی جگہ پر اس کو یوز کرتے ہیں، ان کی کرنسی ہے سب جو ہے ان کی ساری کنٹریز کو ملا کر کے۔ اس طرح کی بات مسلم کنٹریز بھی کر سکتے تھے، لیکن جب کبھی بھی اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو خود ان میں سے ہی لوگ جو ہے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا کچھ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے ابھر جائے طاقت میں، کہ یہ ابھر جائے طاقت میں، یہ چیزیں ہو جائیں تو سب کو تو دوسرے کی فکر لگی ہوئی ہے، یہ جو ڈر لگا ہوا کہ کوئی ایک طاقتور ہو گیا تو کہیں دوسرے کو کھا نہ جائے، تو سب کو اپنی اپنی گدی کی اس میں فکر ہوتی ہے۔
ایک اور جو ہے آپ کا یو اے ای، آپ نام سنتے رہتے، یو اے ای کیا ہے یہ؟ جی بولیے، یونائٹیڈ عرب یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ کیا مطلب ہوتا ہے یہ؟ کہ یہ وہاں کی 7 عمارتیں ہیں الگ الگ، دبئی، شارجہ جو ہے یہ، ابو ظہبی، اور جو ہے فجیرہ، اور جو ہے یہ راس الخیمہ، یہ 7 جو ہے عمارتیں، یہ ساری جو ہے 7 عمارتوں کا امیر الگ الگ ہوتا ہے، اپنا وہ خود جو ہے اپنا مالک ہوتا ہے وہ پورا، یعنی دوسرے کا نظام نہیں قبول کرتا، وہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہ یو اے ای کیوں کہتے ہیں ہم اس کو، یونائٹیڈ عرب امارات، کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیا کر لیا، آپس میں اتفاق کر لیا ہے، جیسے فوج کا معاملہ ہے کہ ہم سب کی فوج ایک ہوگی، پاسپورٹ کا معاملہ ہے کہ ہم سب کا پاسپورٹ ایک ہوگا، یو اے ای پاسپورٹ ہوتا ہے، ان کی نیشنلٹی اماراتی ہوتی ہے، سب جو ہے اماراتی، عربی میں اماراتی لکھتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں پر انہوں نے کیا کیا، اتفاق کر کے، کہ یہ سب الگ الگ جو ہے عمارتیں قائم رہیں گی، الگ الگ بادشاہ ہوگا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی جو ہے مشترک ہوں گی، مشترک مطلب سہیوکت جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں، یا یونائٹیڈ جو ہے آپ انگلش میں کہتے ہیں، اور اس پر یہ جو ہے 7 عمارتیں چل رہی ہیں، اسی پر ان کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ شکل اگر اپنائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے، وہی میں کہہ رہا تھا آپ سے، کہ سب اپنی اپنی جگہ پر سب حکومتیں رہیں گی، لیکن کچھ چیزوں میں سارے مسلم کنٹریز اکٹھا ہو جائیں اور جو ہے اس کو جو ہے اپنائیں، تو یہ چیز ہو سکتی تھی، اور اسی کو آج کے دور کا آپ خلافت کا نام دے سکتے ہو۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اس میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا سب میں سے کوئی ایک بڑا ہوتا، جیسے یہ امارات کا معاملہ، یو اے ای کا جو ہے ابو ظہبی کا جو امیر ہوتا ہے نا، وہی ان سب کا بڑا مانا جاتا ہے، کیونکہ وہی زیادہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے جس کے پاس دولت ہے۔ دبئی جو آپ کو اتنا مشہور ہے، یہ تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ٹورسٹ پلیس اس نے بنا دیا ہے، ساری جو ہر طرح کی آزادی دے دیا ہے، تو پوری دنیا کا پیسہ وہاں آتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ اپنے یہاں یہ رکھا ہے کہ آپ پیسہ آؤ کماؤ یہاں پر، اور اس کا کچھ حصہ ان کو دے جو ہے حکومت کو دیتا ہے، تو وہی حکومت کی آمدنی ہوتی ہے، وہی ان کے لیے بہت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تیل کے کنووں کی بات کریں گے نا، تو اس کے لحاظ سے جو زمین کے سورسز ہیں وہ ابو ظہبی کے پاس ہے، اور اسی وجہ سے اسی کو اس کا جو ہے اصل اس کا لیڈر وہی ہوتا ہے، جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کا لیڈر مانا جاتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے یہاں پر بھی آئے گا کہ جب سب کو ایک کریں گے آپ، سب اپنی اپنی جگہ پر بادشاہتیں جو ہیں یا جو بھی شکل ہے ان کی جو ہے حکومت کی، وہ سب اپنی جگہ پر رہیں، لیکن کوئی ایک ایسا ہوگا اس میں سے جو ہے اس کا سب کو جو ہے کچھ چیزیں جو سب کے ساتھ مل کر کے رہیں گی، اس کی نگرانی اس کے ذمے ہوگی، تو وہ چیز تو ہو سکتی تھی، لیکن کس کو مانیں گے یہ اپنے میں سے؟ کیونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنا ہو تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بنا دیجئے باس، میں ٹھیک ہوں، لیکن کوئی اور بنا دیا گیا تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوگا، سب کا معاملہ یہی ہے۔ تو جب تک اس طرح کی مینٹالٹی ہوگی، آپ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ ایک شکل اب اور ہے، کیا ہے وہ بتا دوں آپ کو، جی سر۔ طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو اپنے ماتحت کر لینا۔ جیسے آج امریکہ کے پاس طاقت ہے، تو امریکہ کا نظام، ورلڈ آرڈر صحیح معنی میں اصل میں اسی کا چل رہا ہے۔ آپ اگر دنیا میں کہیں کچھ بھی دیکھ رہے، کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے، تو بظاہر وہ اس ملک میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے ہاتھ امریکہ کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ کوئی اس کی طاقت کو پہنچا ہوا نہیں ہے کہ اس سے وہ سوال کر سکے
یا اس سے کوئی بات پوچھ سکے۔ ہاں، وہ زبردستی کسی کو بھی چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، اور زبردستی اس کو دنیا سے تہس نہس کر سکتا ہے، کیونکہ طاقت ہے اس کے پاس۔ تو جس دن کسی بھی مسلم کنٹری کے پاس ایسی کوئی طاقت آ جائے گی تو پھر وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایسا کر سکتا ہے، اور لوگ جو ہے مجبوراً سب اس کی بات ماننی پڑ سکتی ہے، اور اس طرح سے پھر سے جو ہے یہ اتفاق، یہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اختلاف کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر سے اتفاق ہو گیا تھا، وہ آپ نے تاریخ میں پڑھ لیا۔ آگے چل کر کے پھر ایسا آئے گا میرے بھائیوں، ابھی جو عبداللہ بن زبیر اور مروان کا اختلاف ہے، آگے چل کر کے یہ سارا اختلاف ختم ہو کر کے پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر سے صرف ایک خلافت رہ جاتی ہے، اور پھر سے وہاں اسلامی حکومت کی ترقیات جو ہے، اور اس کا جو ہے اس کے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ دوسری جو ہے ملکوں تک پھر سے جو ہے پھیلتا ہے میرے، ہوتا ہے وہ، کیونکہ پھر سے وہ طاقت جو اب عبد الملک کو مل جاتی ہے، قوت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر سب جو ہے، جو فتنے ہوتے ہیں نا، سب دب جاتے ہیں، طاقت کے جو ہے مقابلے میں فتنے دبتے ہیں۔ اسی لیے طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو حکم دیا تھا، جس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی آج کی اس دنیا میں۔ جی تو شیخ، آپ نے بتایا کہ اس زمانے میں بھی دو سے ایک سے زیادہ خلیفہ تھے، تو اس حدیث کو کیسے سمجھے شیخ جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہو تو دوسرے کو قتل کرنا چاہیے؟ جی ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، یہ الگ اچھا، الگ علاقوں کے لحاظ سے ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور جو ہے اب یہ تو خیر اس حدیث کی روشنی میں وہ ایک الگ حدیث کی شرح کبھی رہے گی تو آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بنو عباسیہ کی جب خلافت ہوئی تھی نا، یہ بنو امیہ کے بعد جو ہے، تو اس وقت اندلس کے علاقے میں یہ اموی حکومت پھر سے وہاں قائم ہو گئی تھی، وہ بھی خلیفہ ہوتے تھے وہ لوگ بھی، اور ادھر بغداد کے علاقے میں ان کی تھی، تو یہ علاقے ذرا دور دور پڑتے تھے، اور اس لحاظ سے الگ الگ علاقوں کے خلیفہ بھی ہو گئے تھے، اور یہ جو ہے تو اس وقت ایسا ہوا تھا، اور وہ دونوں کی حکومتیں بڑی شاندار بھی رہی ہیں۔ جب وہ جو ہے عثمانی خلافت تھی اس وقت بھی ہمارے یہاں ملک میں تو جو ہے مغل کی حکومت تھی جو ہے اس وقت، تو یہ لوگ اپنے یہاں ان کا نام تو یوز کرتے تھے، لیکن پورا نظام ان کا اپنا ہی چلتا تھا۔ یہ تو اس طرح کی چیز جو ہے کہ ایک سینٹر رہے آپ کا، کوئی بھی بات ہو تو آپ کو وہاں لکھیں اور وہاں سے بات چیت ہو، وہاں سے کوئی بھی حکم آئے تو آپ اسے نافذ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت آپ کی رہے تو آپ بھی ایک طرح کے خلیفہ ہیں، ایک طرح کے خلیفہ وہ بھی ہیں، تو ایک وقت میں اس طرح کے دو خلیفہ، مطلب یہ کہ ایک بڑا ایک چھوٹا، جسے آپ گورنر کہہ سکتے ہیں، امیر کہہ سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہ کرے، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس حدیث کے اندر چیز نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر دونوں اپنے آپ کو خلیفہ ہی مانے تو یہ تو مسئلہ جو ہے پہلے آپ کے سامنے ابھی جو ہے آیا ہوا ہے آج کے درس میں، کہ ایک طرف مروان خلیفہ، ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، دوسری طرف عبداللہ بن زبیر، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی گئی تھی۔ تو اب ایسا جب بھی ہوگا تو کیا ہوگا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ یہ خود آپس میں لڑیں گے، اور بعد میں دونوں میں سے کوئی ایک ہی خلیفہ باقی رہ جائے گا، اس میں لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جی خیر، اب یہ جو ہے ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔